حذیفہ رحمان صاحب، پشاور کے جلسے میں جو تقاریر کی گئی ہیں، حکومت کا کیا رسپانس ہے اس پر، اور کیا اس سے وفاق اور صوبے کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اب اس سے افیکٹ کرے گی؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹے سے بھولا نہیں کہتے۔ بانی تحریک انصاف کے لیے تو آپ نے جسٹیفیکیشن دے دیں کہ جی وہ فرسٹریشن میں تھے، جیل میں قید ہیں، تو اس پہ ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی سخت بات کر بھی دی تھی تو بہنیں جو بار بار 1 مہینے کی تگ و دو کے بعد فیملی کوٹا میں ملاقات کرنے گئی تھیں، وہ بہن کم از کم وہی فلٹر کر دیتی بات کو، لیکن چلیں انہوں نے ایز اٹ از ان کا پیغام پہنچا دیا۔ کل جو لوگ پشاور میں سخت تقاریر کر رہے تھے، اداروں کو حد پہ تنقید بنا رہے تھے، گورنر اور گورنر راج کو اڑانے کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو پارلیمنٹیرین سسٹم کا حصہ ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں کسی پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہو۔ تو یہ تو واضح ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کمزور ہے یا اس قسم کی گفتگو کر کے یہ ریاست کو بیک پہ لے جائیں گے یا ریاست جو ہے وہ ان کے آگے جھک جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ الٹا یہ اپنے لیے ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ جلد مجھے لگ رہا ہے کہ آگے ان کے لیے کنواں ہوگا اور پیچھے کھائی ہوگی۔ شوکت یوسفزئی صاحب، یہ بتائیں، یہ جو پارٹی کے لیول پر پی ٹی آئی نے بہت، ہم نے دیکھا ہے، ایک محتاط رویہ اختیار کیا، لیکن پشاور جلسے میں تمام حدیں کراس کی گئی ہیں۔ یہ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل جاری ہے؟ اب اس طرح بھی چانڈیو صاحب بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا بات کرنے کا انداز اور جو لوگ بار بات کر رہے ہیں ان کا مختلف ہے، اور انہوں نے پارٹی کو اچھا خاصا ڈیمیج دے دیا۔ اور چانڈیو صاحب جیسے سینئر سیاستدان جن کا اتنا تجربہ ہے پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل سپیس آپ کی بانی چیئرمین نے اپنے بیانات کی وجہ سے لمیٹڈ کر دی ہیں، اور جنرل صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ جو موقع دشمن کو جو ہم نے سبق سکھایا تھا یا جو ہمارے لیے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، آپ کے بانی چیئرمین کی ٹویٹ اور بیانات سے جو ہے وہ پاکستان کے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ڈیمیج ہوا ہے اور انٹرنل بھی پرابلم ہو رہے ہیں۔ سو یہ جو کچھ پشاور جلسے میں ہوا ہے، کیا آپ کی پارٹی اس کا برنٹ لے سکتی ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، پشاور جلسے میں تو ایسے جس طرح کوئی لیڈرشپ کی طرف سے تو بڑا ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے ہیں۔ اگر ایک دو چھوٹی موٹی تقریروں میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جتنے بھی ذمہ دار لیڈرشپ تھی ان میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ہاں، سہیل افریدی صاحب نے اپنے پشاور کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، اور مجھے تو اور کوئی ایسے سچ، کیونکہ میں وہ سر آپ کے جلسے میں جو گالیاں دی گئی ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کی لینگویج یوز کی گئی ہیں، جس قسم کی لینگویج یوز کی گئی ہے آپ کے سینیٹر کی طرف سے، آپ کے ایم این ایز کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر نیچے لیول پہ اگر کسی نے کی ہو، لیکن اوپر جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے تو میں نے نہیں سنی، کیونکہ میں نے تو انہی کی اسپیچز سنی ہے جو یہ جو بینرز اور سلوگن۔ دیکھیں، بات یہ ہے، میں ایک عرض کر دوں، دیکھیں، یعنی فوج جو ہے نا، فوج کو پی ٹی آئی کے برابر لا کے کھڑا کرنا کہ جی آپ آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دیں، یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون اون کرے کہ یہ حکومت انہوں نے سنبھالی ہے اور وہی اس کی ریسپانسبل ہے۔ جب ان کے ساتھ موازنہ ہوتا ہے تو وہ فوراً جو ہے نا فوج کے معاملے کو بیچ میں لے آتی ہے۔ آئی تھنک کہ فوج ہم سب کی فوج ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہمیں قربانیاں دے رہی ہے فوج، جس طرح ہماری پولیس ہے، ایف سی ہے، فوج ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ تو میں۔ سر ٹویٹ تو آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہے نا، اس سارے کے باوجود لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ملٹری کی، آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ میری بات سنیں، دیکھیں، یہ چیزیں راتوں رات نہیں ہوتی ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو کچھ مسلم لیگ نون اس چھتری کے نیچے کر رہی ہے نا، اس کو بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ جو پولیٹیکل سپیس ٹوٹل ختم کر دیا گیا ہے، آپ دیکھیں عمران خان کو ایک آئسولیشن میں رکھ دیا ہے اور ان پہ تمام وہ چیزیں بند کر دی گئی ہیں، لیکن کہتے ہیں جی وہ تو مزے میں ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اور پھر پارٹی کو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیے جا رہے۔ اگر احتجاج کی بات ہو، کہتے جی انتشاری ہے۔ تو لیکن مسئلہ ہے نا کہ شوکت صاحب، آپ لوگ پی وی ایم ایل این سے بات بھی نہیں کر رہے، آپ گورنمنٹ سے بھی بات نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی، اس کے بعد آپ فرسٹریشن میں انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست کرنے کی ہمیں پی ایم ایل این جگہ نہیں دے رہی۔ دیکھیں، میری بات سنیں، پی ایم ایل این کی اتنی قوت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا انہوں نے لیا ہے اس وقت، وہ سارے انتقام لے رہی ہے، سارے اپنے کسر پورے کر رہی ہے، لیکن ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے ہر طریقے سے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ملاقات کی بات ہوتی ہے، نہیں آپ نہیں مل سکتے، چلو ملاقات بند کر دیے تو کیا ہوگا؟ اس سے تو آپ نے راستے بند کر دیے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ خود بھی نہیں چاہتی ہے۔
چانڈیو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا حکومت کا کیا دھرا ہے, حکومت نے ان کی سپیس اتنی اسکویز کر دی تھی, اتنی لمیٹڈ کر دیا تھا ان کو, اور مسئلے کھڑے کر دیے تھے, ملاقاتیں نہیں ہونی تھی, جس کی وجہ سے یہ دیکھیں مصنوعی کا اپنا بیان ہے. تو میں مانتا ہوں حکومت کی طرف سے غلطی کے ہونے کا, میں اعتراف کرتا ہوں کہ کہیں کہیں ان سے غلطیاں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, میں ایسا نہیں کہہ رہا. لیکن چانڈیو صاحب یہ جو پشاور جلسے میں زبان استعمال کی گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وفاق کے لیے یہ خطرات بن رہے ہیں جلسوں میں؟ عباسی صاحب جلسے میں لیڈروں کی بیان زبان کی بات نہیں ہے, لیکن جب خان صاحب خود آزاد تھے تو ان کی زبان کیا تھی؟ آپ تصور تو کریں, رہنماؤں کی بیٹیوں پر, رہنماؤں کے گھر والوں پر, خاندانوں پر ایسے نہیں لیگل بات کرتے ہیں عباسی صاحب. لیڈروں کی زبان کچھ اور ہوتی ہے, رہنماؤں کی اور کارکنوں کی یا عام آدمی کی زبان آپ کو زبانی فرق بتاتی ہے کہ یہ عام کارکن ہے, یہ رہنما ہے, یہ لیڈر ہے. لیکن یہاں بدقسمتی سے خان صاحب نے جو راستہ اختیار کیا اس میں گالیوں کا یہ جملہ تھا. آپ بتائیں, ایماندارانہ بتانا, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میں بہت کم استعمال کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ کوئی جملہ ہے؟ بھائی بی بی میرا نام زیادہ نہیں لو, آپ کا شوہر ناراض ہو جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ وہ آپ کی بیٹی جیسی نہیں ہے؟ میاں نواز شریف کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی نہیں ہے, پاکستان کے رہنما کی بیٹی ہے. آپ کو بہرحال لہجہ وہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ آپ کیسے کہیں گے؟ آپ جب جنرلوں سے مخاطب ہوں گے تو وہ جنرل پاکستان کے نہیں ہیں. ہاں ہم ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ان سے ملو نہیں. کیوں نہیں ملیں گے ہم ان سے؟ ہمارے ملک کے جنرل ہیں, لیکن کم سے کم آپ اپنا لہجہ تو ٹھیک رکھیں گے. آپ دشمن کے لہجے میں اپنے لہجے میں کوئی فرق تو رکھو گے. آپ بھی گالیاں دو گے, آپ بھی ان کو برا بھلا کہو گے, پھر کون ان کی تعریف کرے گا, پھر کون ان کی عزت کرے گا؟ آپ بھی ان کو راہ جاتے لاٹیاں ماریں گے تو پھر ان کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ بتائیں تو صحیح. آپ بھی پاکستان کے یادگاروں کو جلاؤ گے تو آپ کی یادوں کو زندہ کون رکھے گا؟ ان کے سامنے گزرتے سر کو جھکائے گا کون؟ کبھی یہ بھی تو مانے نا. ان تصویروں کو دیکھ کر سادے لوگ رو دیتے تھے. میں خود کہہ رہا ہوں, میں طالب علم کے زمانے میں تھا, میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, ہماری گردنیں جھک جاتی تھی. آپ نے کھڑے ہو کر یاد جلایا ہے, ان تصویروں کو جلایا ہے, وہ کلچر اپنایا ہے جو کلچر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, جو پاکستان میں کبھی تھا نہیں. آپ بہت سیاست لے آئے ہیں, اسی لیے بہت سارے سینئر دوست پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں. ابھی اور ہوں گے, یہ بھی آپ میری بات سن لیں, ابھی اور ہوں گے. یہ کیونکہ پاکستان کا سیاستدان سب بات برداشت کرے گا, یہ برداشت نہیں کرے گا. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی ٹوٹنے جا رہی ہے؟ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے ابھی, مزید ٹوٹنے جا رہی ہے. نہیں ٹوٹی ہوئی. میں تو کہتا ہوں اصولیت تو ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. ان کی ہمشیرہ کا بیان سنے اور رہے, ان کے عہدیداروں کا بیان سنے اور رہے, ان کے گورنر صاحب کی زبان سنے, وہ تو ماشاءاللہ زبانی کچھ اور ہے. اب تصور تو کرے, سی ایم کی ٹوٹنا اعلان نہیں ہے, ٹوٹنا اشارہ ہے. اشارے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ یکسانیت میں نہیں ہے, اوکے, یہ ایک دوری میں پڑے ہوئے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہمیں تو امید تھی کہ پی ٹی آئی آئے گی تو ایک نئی قوت سے آئے گی, لیکن پی ٹی آئی آئی, انہوں نے میرا خیال ہے ایک نیا کلچر ہی متعارف کرا دیا ہے, ان کو تو مایوس کیا ہے. رائٹ. جنرل صاحب, آپ کے خیال میں جو پشاور جلسے میں لینگویج یوز ہوئی ہے, یہ جو وار آن ٹیرر ہے پاکستان کی, اس کا آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا, کتنی ڈیمیجنگ ہوگی ایک صوبے کے اندر جہاں اس لیول کا ایکسٹریمزم, ٹیررزم کا چیلنج آپ کے سامنے ہے, اور وہاں کی گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ گورنر آج لگایا تو گورنر ہاؤس پہنچ جائیں گے, اور پھر نہ گورنر رہے گا نہ لائک اس قسم کی لینگویج, کتنی ڈیمیجنگ ہے یہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی, اور وار آن ٹیرر کے لیے کتنا بڑا یہ سیریس چیلنج ہے اگر ایک صوبے میں یہ لینگویج یوز ہو رہی ہے؟ جی بالکل. عباس صاحب دیکھیں, میں نے تو خیر وہ اسپیچز زیادہ نہیں سنی, بٹ وٹ ایور, جب میں نے جیسے میری مجبوری ہے کیونکہ صحافی ہوں ورنہ جی میں دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل اونرشپ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک پولیٹیکل اونرشپ وار کو نہیں ملے گی, وی آر ناٹ وننگ دس وار. لیٹ می میک دس کروئل اسٹیٹمنٹ. جب تک, کیونکہ وار ہے کیا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وار از اے پالیٹکس. تو آپ کو تو ایک ملٹری ایک انسٹرومنٹ آپ کی ڈسپوزل پہ ہے, وہ 30-40% آف رسپانس ہے, چاہے وہ آپ نے پورا علاقہ پھر بھی کلیئر. نیشنل ایکشن پلان پہ ہم کیوں روتے ہیں؟
کیونکہ گورننس کے گیپس نے، پور گورننس نے، پور پولیٹکس نے، پور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پھر ہمیں وہیں اسی جگہ پہ لے آئی جہاں پہ ہم 2007-8 میں کھڑے تھے، 14 میں کھڑے تھے. پھر وہاں سے آپ نے دوبارہ کرنا شروع کیا آپریشنز، پھر کلیئر ہولڈ ہو گیا، بلٹ ہوا ہی نہیں. تو اب بھی اگر اس کی اونرشپ، اور یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جن صاحب وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہماری حکومت ہے الیکٹڈ، اگر آپ وہاں سے گورنمنٹ ہماری گرائیں گے، گورنر راج لگائیں گے تو ہم پھر گورنر ہاؤس جائیں گے. دیکھیں نا، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی شوکت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہاں پہ تو خیبر پختونخوا آپ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی پاکستان کی بڑی جماعت ہے، پورے پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا یہ سارا کچھ وہیں پہ ہونا ہے جہاں پر آپ کے جنگ ہو رہی ہے جس صوبے میں؟ کیا سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، اور کسی اور جگہ پہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو، اپنی پولیٹیکل ایفرٹ کو، اپنی لیگل ایفرٹ کو اس وار سے خدا را دور رکھیں. وار کو ڈیمیج نہ، مرتا کون ہے مجھے بتا رہے 90,000 کیا شہادتیں یا جو لوگ مرے ہیں وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم ان کو فوکس کریں. وہ کہہ رہے ہیں نا ہم اگری نہیں کرتے، اب ہمیں ساتھ بٹھائیں، ہمارے ساتھ بٹھا کے بات کریں. انہوں نے دیکھیں یہ جو ڈائیلاگ اور وار کی اکثر بات ہو رہی تھی، ایک تو ڈائیلاگ ہمیشہ پاکستان ڈائیلاگ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا. ڈائیلاگ حصہ ہوتا ہے وار کا، یہ ٹرانسینڈ کرتا رہتا ہے، کبھی کانفلکٹ ہوتا ہے، ڈائیلاگ ہوتا ہے. اگست میں باجوڑ میں ایک ڈائیلاگ کیا گیا تھا جو ان کی حکومت مطلب پختونخوا میں ہی ہوا تھا، باجوڑ کے اندر تحریک طالبان پاکستان کا ہے. اس کی آؤٹ کم کیا ہوئی؟ 7-8 سیشنز ہونے کے بعد وہ ڈائیلاگ وہاں پہ ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد 3 حملے کیے انہوں نے باجوڑ کے اندر. یہ تو وہ تھا جو لوکل ہوئے. اور یہ دیکھیں وار از اے نیشنل ایشو، اس کو خدارہ پختون ایشو نہ بنایا جائے، اس کو پٹھان یا ورسز کوئی اور نہ بنایا جائے. یہی تو اینیمی چاہتا ہے. اٹ از اے وار، چاہے وہ خار باجوڑ میں لڑی جائے، چاہے وہ مومن میں لڑی جائے، چاہے لاہور میں لڑی جائے، چاہے کراچی میں لڑی جائے. دس از پاکستان ورسز افغانستان، ٹی ٹی اے اینڈ فتنہ الخوارج اینڈ فتنہ الہندوستان. اس وار کو خدارہ، اس کو کانفلکٹ وہ تو چاہتا ہے، اینیمی جو ہے فتنہ الخوارج. making it controversial through these statements. This is very, that's what where we are going. چاہے وہ ہو سکتا ہے انٹینشنل نہ ہو، لیکن انٹینشنل انٹینشنل یہ وہیں پہ جو سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں. وہ دیکھیں نا، پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایک شریڈ آئیڈیالوجی لے کے آگے جی ہم شریعت کے لیے لڑ رہے ہیں. جب وہ خیبر پختونخوا کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، سوات کی عوام نے ریجیکٹ کیا، لوگوں نے ریجیکٹ کیا، وہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے جو سوشل موومنٹ تھی ان کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وار اس صوبے میں ہے، سفر بھی کر رہے ہیں، لیکن جب شہادتیں ہوتی ہیں تو کیا منڈی بہاؤدین کا، اٹک کا، لاہور کا، گجرانوالہ کا سپاہی نہیں شہید ہوا یا جوان شہید نہیں ہوا؟ پنجابی مزدور بلوچستان میں جا کے مارے گئے. کسی نے کہا کہ جی پنجابیوں کے خلاف سب سے ڈینجرس، ہم اس وقت بھی روکتے تھے کہ اس کو پنجاب اور بلوچستان والے اس میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، لیکن شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا ہے. جی لیکن دیکھیں نا، ہم یہاں پہ سب کو یہی بات کرتے تھے کہ اس کو پنجابی ورسز بلوچ میں نہ، وہاں پہ بھی کوشش یہ کیجیے کہ یہ پنجابی ورسز بلوچ ہو جائے. اب یہاں پہ بھی پختون ایشو کریٹ کیا جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسٹیٹ کا. اسٹیٹ ویک ہوگی. شوکت یوسفزئی صاحب، اسٹیٹ ویک ہو رہی ہے آپ لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے، آپ کی ایسی سیاست سے قومی دھارے میں واپس آنے کے لیے، کیونکہ ابھی تو بڑا ڈیمیجنگ ہوا ہے. کہ آپ لوگوں کا ایک سٹانس ہے، اپنی جگہ کھڑے ہیں، لیکن یہ بڑا ڈیمیجنگ تھا جو بھی ہوا ہے پچھلے دنوں، چاہے وہ ٹویٹس کے تھرو، چاہے اسٹیٹمنٹس کے تھرو. پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے یا کنفرنٹیشن جاری رکھنا چاہتے ہیں اس کے تھرو جو بیانات یا جو چیزیں آتی ہیں؟ ریلائزیشن ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہیں اس معاملے پر، آپ کی کوئی حمایت نہیں کر پا رہا کہ آپ کے لیے سیاسی سپیس کریٹ ہو. تو سوشل میڈیا والا جو ایلیمنٹ ہے، جو ازدہ ہے جس نے نگلا ہوا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی اس سے بچنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں عادل، سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اب تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو ہمارے نام پہ بہت سارے اکاؤنٹ چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے. ابھی تو بہت سارے اکاؤنٹ اس طرح چل رہے ہیں نا جو فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی کوشش. یار آپ نے اس دن ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی، انہوں نے ویب لنکس سارے بتائے تھے کہ کیسے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ، میں ذرا گزارش کروں، میں وہاں بیٹھا ہوا بھی تھا، وہاں پر کیسے اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے لنکڈ ہیں، کیسے نیشنل انٹرنیشنل اکاؤنٹس لنکڈ ہیں، کیسے اینیمی اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اور کیسے آپ کے لوگ جو پی ٹی آئی کی ظاہر حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ اس سارے معاملے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اگینسٹ پاکستان. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو اس وقت ہیرارکی موجود ہے پی ٹی آئی کی، ان میں کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کون استعمال کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. جو باہر بیٹھے لوگ ہیں اس میں تو زیادہ تر لوگ اپنے پیسوں کے لیے، کمائی کے لیے بیٹھے ہیں.
اس میں تو پی ٹی آئی کا کوئی نہیں، انہوں نے ان کو ایک ملا ہوا ہے، اسی کے ذریعے وہ کمائی کر رہے ہیں. یہ تو ماننے یوسف بھائی آپ کون کرتے ہیں ان کو، آپ ان کو مانتے ہیں؟ دیکھو اگر مجھ سے پوچھے نا چانڈیو صاحب، مجھ سے پوچھے تو میں تو اون نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھیں میں ایک منٹ آپ کا لہجہ ہی اور مجھے بات تو کرنا ہے سر. لہجے میں گالی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں جو اس وقت دیکھیں میری بات سنیں، باتیں ہوتی ہیں جو صوبے بدل پاکستان کی طرف جاتا ہے کہ اختلاف آپ کا حق ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن آپ ریاست کی بنیادیں کو کیسے ہلاؤ گے؟ یہ تو آپ دیکھیں چانڈیو صاحب آپ مجھے بات تو کرنے دیں. دیکھیں میری بات سنیں، ریاست صرف ایک ادارہ تو ریاست نہیں ہوتا نا، ریاست تو ہم سب مل کر ایک ریاست بنے ہیں نا. پہلے آپ نے اعتراض کیا کہ جی پشاور جلسے میں غلط لینگویج استعمال ہوئی. آئی تھنک کل جتنے بھی ٹاک شو ہوئے میجارٹی انہوں نے تعریف کی پی ٹی آئی کی کہ جی آج انہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا. زیادہ تر ٹاک شو میں میں خود دیکھ رہا تھا. میں نے نہیں دیکھی وہ ٹاک شو. یہ بتائیں شاہد خٹک صاحب کی سپیچ سنی تھی آپ نے؟ دیکھیں ایک آدھا دیکھیں نا آپ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، خرم ذیشان کی ٹویٹ پڑھی آپ نے؟ جو کچھ ہو رہا ہے یار، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں نا. میری بات خرم ذیشان پی ٹی آئی نہیں ہے؟ نہیں، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں انڈیویجول تو کوئی بھی کچھ کہے تو اس کے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. لیڈرشپ تو بیرسٹر گور بیچارے، ان کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی، نہ سن رہا کوئی آپ کی پارٹی. دیکھیں میں آپ یہ جو جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپریشن کے حوالے سے ابھی بھی جتنے آپریشن ہو رہے ہیں کیا پولیس اس میں ساتھ نہیں دے رہی ہے؟ کون سے آپریشن میں پولیس نے انکار کیا ہے؟ چونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہو، تو اس بات پہ کیا اختلاف کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا. باقی تو اگر آپ کسی بھی ملک کے خلاف لڑیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو گولا پھینکنا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں چونکہ گھر گھر جانا پڑتا ہے، جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کے اثرات لمبے عرصے تک رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑیں اور کولیٹرل ڈیمیجز بھی کم سے کم ہو. اس کے لیے شوکت یوسف صاحب وہ جنرل صاحب اس پہ کامنٹ کریں گے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ وکٹم آف وار از ٹروتھ. نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. میں شوکت صاحب یہ میں آتا ہوں بیفور یو کامنٹ آن دس. فرسٹ وکٹم آف وار از ٹروتھ، کریکٹ سر؟ یہ دیکھیں میں ایڈ کریں فون پہ. آپریشنز کی پرابلمز ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاسٹ میں بھی سوات میں بھی وزیرستان سے بھی لوگ نکلے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب وہ وہاں پہ سول آبادیوں کو وہ یوز کر رہے ہیں، بار بار ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جی آپ ان کو دیر آر میکنزم اینڈ سسٹمز ٹو انفارم کہ کون سے جگہوں پہ کون لوگ موجود ہیں. جب سوسائٹی اپنا اس کو رسپانسبلٹی نہیں، ہائیبرڈ کی یہی تو پرابلم ہے کہ جب تک ایوری سٹیزن آف پاکستان ول ہیو ٹو ایکٹ ایز اے سولجر آف پاکستان، جب تک وہ اس کو کرے گا نہیں. اور پھر کولیٹرل ڈیمیج، ابھی اتنا ماڈرن ویپنز اینڈ ایمونیشنز ان کے پاس موجود ہیں. ہو نوز کہ یہ ڈرون کس نے اڑایا ہے؟ ابھی جو تاجکستان میں ہوا ہے یہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا، جی طالبان نے کیا. انڈیا ایک سٹرکچر سٹیٹ کے ساتھ، پراکسی سٹیٹ کے ساتھ پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے، پورا اس نے سپورٹ دی ہوئی ہے. وہ کل ان کو ڈرون بھی وہ پرووائڈ آئی ایم شیور کہ کرے گا. اب نیچے ایک عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہے کون فلائی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اور میں جی ہم آپریشنز میں رہے ہیں، 100% انشور کیا جاتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جب تک وہ ایریاز ایسی کلیئر نہ کیجئے. There might be some incident, very few incident. اب اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں. اچھا پھر دیکھیں نا، میں صرف ایک چیز کہتا ہوں، give alternatives. فوج بھی آپ کی ہے. یہ جو بچے ملٹری آپریشنز میں جاتے ہیں یا جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، یہ آپ کے ہی بچے ہیں، ہمارے سب کے بچے ہیں. کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ایک ایسی اسٹیٹ کی اسٹرانگ پالیسی ہو کہ جب سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں؟ وہ جب ان کو جب آپ بھیجتے ہیں تو وائی اٹ از آلویز دا ملٹری جس کو وکٹم بنایا جائے نا، اس کو ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو بھی ویلیو دیں. They deserve a strong policy جس پہ پوری جو ٹرینٹی آف وار ہے which is عوام، گورنمنٹ اینڈ ملٹری، یہ تینوں اکٹھے یکجا ہو کے لڑیں گے. ورنہ آپ کو آج تحریک طالبان پاکستان ہے، کچھ عرصے بعد ایک نئی چیز کوائن ہو جائے گی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم 2 ڈیکیڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر 3-4 سال کے بعد ایک نیا فنامنا اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف اس کی اپلیکیشن کی جاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.